عمل کی نیت کر لی جائے کہ جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کریں گے. میں بھی نیت کرتا ہوں کہ جو کچھ کہوں گا اس پر عمل کروں گا. اللہ ہم سب کو باعمل بنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. قبر سے ایک آدمی نکل کر بھاگ رہا ہوگا، زنجیر بندی ہوگی، اسے فرشتہ پیٹتا ہوگا اور گھسیٹ کر لے کر آ رہا ہوگا. اس کا مفہوم یہ ہے. تو کہے گا کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا؟ کیا میں نے زکوٰۃ نہیں دیا؟ ایسے گنائے گا. تو فرشتہ کہے گا ہاں تم یہ سب کرتے تھے مگر تنہائی میں حرام کام بھی کرتے تھے. اب یہ بیان کس کے لیے ہے؟ شکیل کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، ان کے لیے ہے، ان کے لیے ہے، ان کے لیے ہے. یہ تو ہم سب کے لیے ہے نا. تکلیف یہ ہے اس وقت کی کہ بیان سننے کے شوق کے ساتھ ساتھ جب بیان سنتے ہیں اور اس طرح کا مفہوم آتا ہے اور کوئی آدمی ان کی نظر میں ایسا ہوتا ہے تو کہتے آج وہ آیا ہوتا تو بہت اچھا تھا. یعنی بیان سارا اسی کے لیے تھا، ان کے لیے نہیں تھا. اس لیے اپنی نیت سے سنا جائے کہ میں سنوں گا اور عمل کروں گا. اور ایک بات، جس گناہ سے نہیں بچ پاتا، جس گناہ سے نہیں بچ پاتا کرتا ہے، کم از کم اللہ پاک سے یہ تو کہے کہ اللہ پاک ہم کو بچا لیجیے، ہم کو بچا لیجیے. ہمارے ایک جاننے والے جج ہیں، پوری شرعی داڑھی میں جاتے ہیں کورٹ میں. ہمارے جاننے والے کئی وکیل ہیں جو پوری شرعی لباس شرعی داڑھی میں جاتے ہیں، اور بلکہ ان کا زیادہ اکرام ہوتا ہے، لوگوں کو زیادہ اعتماد ہوتا ہے. اب اگر کوئی آدمی داڑھی نہ رکھے تو کم سے کم اللہ سے کہے کہ اللہ پاک مجھے اچھا نہیں لگتا. یہ ایمان جب تک ہے یہ اچھا نہیں لگے گا. ایمان جب رخصت ہو جائے گا کہے گا ارے میاں چلو بڑے آئے تم بولنے والے، اتنے لوگ داڑھی مڑاتے ہیں، تم ہم کو ہی کہتے ہو. ہم نہ آپ کو کہتے ہیں نہ کسی اور کو کہتے ہیں. ہم ایک شرعی بات بتا رہے ہیں، ہم ایک شرعی بات بتا رہے ہیں جو کارآمد ہے کہ جب گناہ کرتے تو کم سے کم اللہ سے کہیں کہ میں جانتا ہوں میرا ایمان ہے یہ غلط ہے اور میں اسے کرنا بھی نہیں چاہتا. مجھ کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، نفس شیطان غالب ہوتا ہے اور میں کر دیتا ہوں. آپ مجھے بچا لیجئے نا، میرے اللہ پاک مجھے بچا لیجیے. کر کے دیکھیے نہ کچھ دن میں گناہ چھوٹے تو آپ مجھ سے کہیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن حدیث اور بزرگوں کے اقوال میں ایک بڑی سب باتیں پیاری ہیں مگر ایک بڑی امید کی چیز ہے اور بڑی اچھی چیز. دین مانگو گے ہم دے دیں گے، دنیا مانگو گے تمہاری مصلحت کا خیال رکھیں گے. دین مانگو گے دے دیں گے اور دنیا مانگو گے تو مصلحت کا خیال رکھیں گے. کروڑ پتی بنا دیجیے کا مصلحت کا خیال رکھیں گے. مکان بہت بڑا دیجیے کا مصلحت کا خیال رکھیں گے. کا جنت دے دیجیے کا دے دیں. اب جنت والے اعمال تم کرتے رہو، جنت بنانے تیار ہے، تمہارے لیے ہم نے بنایا ہے، اعمال کر کے آ جاؤ. جو سواری جنت کی طرف جاتی ہے اس پہ سوار ہو جاؤ. یعنی جو اعمال اور جو جہنم یہ تم کو ہم نے اختیار دے دیا، اب تم کو یہ چاہیے تو آ جاؤ. اس لیے تو بہت ہمیں تو اس سے بہت فائدہ ہوا، بہت فائدہ ہوا کہ دین مانگو تو دے دیں گے. اس لیے کامل دینداری مانگنا چاہیے. اللہ ہمیں اپنی پسند کا دیندار بنا دیجیے. کس کی پسند کا؟ دینداری ہو اور ان کو پسند نہ ہو، کیسے پسند ہوگے؟ اس لیے کہ ظاہر میں داڑھی ہے، ٹوپی ہے، کرتا ہے، پائجامہ ہے، نماز ہے، سب کچھ ہے، لیکن بیوی پاس میں سوئی ہوئی ہے اور نیٹ پر اریاں تصویریں دیکھی جا رہی ہے. تو بیوی سے چھپایا، اللہ سے بھی چھپایا کیا؟ جو فرشتے ساتھ میں ان سے بھی چھپ گیا کیا؟ ان سے تو نہیں. یہ تو ہر وقت ایک کیمرہ ہے جو لگا ہوا ہے، نہ بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے، نہ کوئی وائرنگ کی مسٹیک ہوتی ہے، نہ وہ آلہ. وہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، انسان کا بنایا تھوڑا ہی ہے. وہ چل رہا ہے اور ویڈیو فلم ہماری تیار ہو رہی ہے. کون سی ہو رہی؟ ویڈیو فلم تیار ہو رہی.
ہر دن کا لکھا جا رہا ہے، ہر لمحے کا لکھا جا رہا ہے، ہر لمحے کا کیچ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ داڑھی ٹوپی کرتے پاجامے والے اپنے ان گناہوں کو گناہ سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، اس سے دھوکہ اللہ نہیں کہے گا داڑھی ٹوپی کرتے پاجامے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بات سمجھے، اللہ ہمیں بھی سمجھائے، کہ یہ اپنے دینداری کے زوم میں اس سے پہلے وہ گناہ نہیں کرتے تھے، دینداری کا زوم تھا کہ ہم دیندار ہیں، اور اس سے پہلے وہ برا عمل نہیں کرتے تھے، دیندار تھے۔ یہ بہت ڈرنے کی بات ہے، بہت سمجھنے کی بات ہے۔ اس سے پہلے وہ کسی کو اپنے کو دیندار سمجھتے تھے، دیندار تھے، لیکن کسی کے گناہ کی وجہ سے اس کو حقیر سمجھا۔ کیا سمجھا؟ مثلا کسی داڑھی مڈانے والے کو دیکھا تو حقیر سمجھا، ارے یار کیا آدمی ہے، اتنی دفعہ سمجھایا جاتا ہے پھر بھی داڑھی مڈاتا ہے۔ یہ حقارت اس کو دوسرے حرام میں مبتلا کرے گی، اور یہ داڑھی مڈانے والے کا پچھتاوا کہ اللہ میں جانتا تو ہوں بہت برا ہے، یہ تو بہت خراب ہے، میرے مولا میں جانتا ہوں، مگر مجھ کو کیا ہو جاتا ہے کہ میں داڑھی چھوٹی کرا دیتا ہوں، ایک مٹھ رکھنی چاہیے، یہاں سے یہاں تک ایک مٹھی کے پہلے کاٹا نہ جائے، اپنے ہاتھ کی مٹھی حجام کی نہیں، یہاں سے یہاں بھی نہیں بڑھتی، نہ بڑھے، نہیں بڑھتی نہیں بڑھے، کوئی بات نہیں، لیکن بڑھنے کے بعد اسے اس کے اندر مٹھی کے اندر نہ کٹوائی، اس کے باہر کی کٹوا دیا جائے، اس کی گنجائش ہے، مسئلہ ہے۔ تو وہ آدمی جو داڑھی مڈا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یا اللہ بہت غلط کر رہا ہوں، میرے مولا میرا جی نہیں چاہتا، میں بہت پریشان ہوتا ہوں یہ عمل کر کے، اندر سے بہت پچھتاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ میں یہ نہ کرتا، لیکن مجھ سے ہو جاتا ہے، آپ مجھے بچا لیجیے۔ اب یہ کیا مانگ رہا ہے بھائی؟ یہ کیا مانگ رہا ہے؟ بولو، دین مانگ رہا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں اگر یہ جی سے مانگتا رہا تو اس کو یہ مل جائے گا، اس کو یہ مل جائے گا۔ اور وہ جو دیندار تھا ظاہر کا، اس نے اس کو حقیر سمجھا، کسی حرام میں مبتلا ہو جائے گا، اللہ حفاظت فرمائے داڑھی مڈانے سے، کسی حرام میں مبتلا ہوگا، اس لیے اس نے اللہ کے بندے کو حقیر سمجھا۔